بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آج کا ہمارا موضوع ہے کہ جو اللہ کے خاص بندے ہیں وہ کون ہیں اور کیا ہم اللہ کے خاص بندوں میں سے ہو سکتے ہیں۔ دیکھیں، جو بندہ اللہ کا مقرب ہوگا نا، جو جتنا قرب پائے گا وہ اتنا ہی خاص ہوگا۔ یہ بات تو بڑی آسان ہے، سمجھ آتی ہے۔ جو جتنا قریب ہے وہ اتنا خاص ہے، اور ہم میں سے ہر شخص کی یہ خواہش ہے کہ ہم اللہ کے سب سے قریب اور سب سے مقرب بندے بن جائیں تاکہ ہم اس کے خاص بندے ہوں۔ لیکن اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے بندوں کی اور خاص بندوں کی جو ہیں کچھ علامات، کچھ صفات بیان کی ہیں قرآن میں، اور وہی صفات سے ان کو پکارا بھی ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ جو قرب پانے والے لوگ ہیں، اللہ نے ان کو مقربون کہا، لیکن یہ ان مقربون کو اللہ نے السابقون بھی فرمایا، یعنی سبقت لے جانے والے، سب سے آگے نکل جانے والے۔ ان کی صفات بڑی بہترین ہے۔ ایک جگہ پر ان کو فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہ تو اولیاء اللہ ہیں، اللہ کے ولی ہیں، ان کو نہ خوف ہے نہ یہ غم کرتے ہیں، یعنی نہ ان کو سٹریس ہے نہ ان کو انزائٹی ہے، ان کے دل جو ہیں وہ اللہ کے ذکر سے اطمینان پا چکے ہیں، تو اب یہ بے چین نہیں ہوتے بلکہ اللہ کی یاد میں لگے رہتے ہیں۔ تو کیا یہی چیزیں نہیں ایک بندے مومن کو چاہیے؟ وہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نا، وہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، یعنی وہ موت سے بھی بے خوف ہے، کیونکہ موت تو اس کو اللہ کی ملاقات تک لے جاتی ہے نا، اور فاقے سے بھی نہیں وہ ڈرتا، کیونکہ اس کو زیادہ محبت اپنے حبیب سے ہے، تو وہ وفادار ہے، اس کو فاقے کا بھی کوئی ڈر نہیں، نہ اس کو موت کا ڈر ہے۔ روح محمدی اس کے جسم سے نکال دو، یہ جو روح ہے، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کی روح، اس کو نکالو گے تو یہ فاقے سے بھی ڈرے گا اور موت سے بھی ڈرے گا۔ یہ جو روح محمدی ہے نا، یہ دراصل نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں قرب کی منازل میں آتی ہے، یعنی جتنا آپ حضور کے قریب ہوں گے دراصل اتنا ہی تو آپ اللہ کے قریب ہوں گے نا۔ تو جو حضور کا سچا پکا غلام ہے دراصل وہی اللہ کا مقرب ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، قرآن میں کیا اے حبیب آپ یہ معاملہ ان پر واضح فرما دیں، ان کو یہ فرما دیجئے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو نا، فاتبعونی، تو جو میری اتباع میں چیزیں آتی ہیں وہ تمام تم کرو، یعنی حضور کے سامنے سر تسلیم خم کر دو، ان کی مطابقت کرو، مکمل طور پر مطابقت کرو۔ یحببکم اللہ، اس کے بدلے میں تمہیں اپنی محبت عطا فرما دوں گا، ویغفر لکم ذنوبکم، تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دوں گا۔ تو کتنا بہترین اور صاف الفاظ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میرے حبیب کا جو تابع ہے وہ میرا محبوب ہے، کیونکہ اصل محبوب تو حضور خود ہیں، تو جو ان کے تابع ہوگا ان کے پیچھے کھڑا ہو جائے گا، تو وہ اس جانب بھی تو اللہ کی نظر ہوئی نا۔ وہ بڑا ایک خوبصورت واقعہ ہے نا، کسی نے کہا کہ میرا محبوب میری جانب دیکھتا نہیں ہے، تو اس وجہ سے وہ پریشان بیٹھا تھا، تو کسی سیانے بندے نے اس کو مشورہ دیا کہ تم یہ کیوں ڈیمانڈ کرتے ہو، اتنی تکلیف دینا چاہتے ہو محبوب کو کہ وہ گردن پھیر کے تمہاری جانب دیکھے، تم اس رستے میں کیوں نہیں کھڑے ہوتے جس رستے پر تمہارے حبیب کی نظریں ہیں؟ تمہارا محبوب جس جانب دیکھتا ہے، جس رستے کو دیکھتا ہے، تم اس رستے میں کھڑے ہو جاؤ۔ تو اللہ جو ہے اپنے حبیب کو دیکھتا ہے، اللہ کی محبت جو ہے نا اپنے حبیب کی جانب متوجہ ہے۔ اب جو ان کے پیچھے آئے گا، جو بھی ان کی مطابقت کرے گا، جس طرح حضور نے کر کے دکھایا ویسا کر کے دکھائے گا، جو ان کے حکم کو فالو کرے گا، وہ اللہ کا محبوب بن جائے گا۔ تو اتنی بات سمجھ لیں کہ روح محمدی کا مطلب یہ ہے کہ حضور کی کامل محبت۔ اس لیے حضور نے جب آپ سے محبت کی ڈیمانڈ کی نا، تو یہ نہیں کہا کہ چلو کچھ نہ کچھ میرے سے بھی محبت کرتے رہنا، فرمایا کائنات میں جتنی چیزیں تمہیں اللہ نے عطا کی ہیں نا، جیسے تمہارے والدین ہیں، تمہاری اولاد ہے، تمہارا مال ہے، ہر چیز سے، ایون جان، ان تمام چیزوں سے بڑھ کر مجھ سے محبت کرنی ہے، کیونکہ ان تمام چیزوں سے بڑی نعمت حضور ہیں، کیونکہ حضور کی وجہ سے یہ نعمتیں ہیں۔ تو یہ ایسی ڈیمانڈ نہیں ہے کہ آپ اس پر انگلی اٹھائیں کہ یہ کیسی ڈیمانڈ ہوئی، ہم اپنے والدین سے کیسے بڑھ کر سکتے ہیں، یا اولاد سے بڑھ کر کیسے کر سکتے ہیں؟ ایکچول میں کر سکتے ہیں، کیونکہ ہم نے اس روح کا تزکیہ ہی نہیں کیا اپنے اندر، ہم نے ابھی تک اپنے قلب کی صفائی کا عمل ہی مکمل نہیں کیا۔ یہ محبت اللہ نے آپ کے اندر رکھی ہے، اس لیے تو اس کو ڈیمانڈ کیا۔ کائنات کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو حضور سے محبت نہ کرتی ہو۔ تو آپ کا امتحان یہ ہے کہ آپ اس محبت کے درجے تک پہنچیں، اور جو اس تک پہنچتا ہے وہ خاص ہے، اس نے قرب پایا۔ اور مقرب کہتے بھی اس کو جس کو اللہ نے قرب عطا فرمایا ہو۔ اب مقرب کا سٹیٹس چیک کریں، صورت واقعہ ہے جہاں پر قیامت کا دن ہوگا۔ ہمارے یہاں پر بڑا ایک معاملہ مشہور ہے، وہ نصرت صاحب کی ایک قوالی بھی ہے نا، ایتھے عملاں دے ہونے نے نبیڑے کسے نہیں تیری ذات پوچھنی۔ تو ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ عملوں کے نبیڑے کرے۔ آپ بھی اگر یہ چاہتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں پھر آپ غلط فہمی میں، آپ نے قرآن پاک کو ٹھیک سے نہیں پڑھا۔
اگر عمل ہی آپ کو بچا سکتے ہیں تو پھر حضور کی اس حدیث کا کیا معنی ہے کہ حضور نے فرمایا قیامت کے دن کسی کو بھی اس کے عمل نہیں بچائیں گے، اپنے اعمال کی بنیاد پر کوئی جنت میں نہیں جا رہا۔ یا رسول اللہ کیسے، پھر یہ معاملہ کیسے طے پائے گا؟ آپ نے فرمایا اللہ کی رحمت کے صدقے۔ اور مجھے یہ بتائیں اللہ کی رحمت کیا ہے؟ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے حبیب آپ ہی عالمین کے لیے رحمت ہے۔ تو جس کو حضور شفاعت فرمائیں گے اللہ معاف فرما دے گا، جو حضور کے جتنا قریب ہوگا اللہ اس سے اتنا زیادہ اچھا سلوک۔ آپ یہ دیکھیں کہ قرآن میں جب یہ فرما دیا یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، ایمان والوں میں یار اے حبیب جو آپ کی معیت میں آئیں گے ہم تو ان کو رسوا بھی نہیں ہونے دیں گے، گناہوں کا حساب کتاب تو دور، ان کا پردہ بھی نہیں ہٹنے دیں گے ہم۔ تو یہ تو وہ ہیں جنہوں نے معیت پا لی، جو قرب کی منازل میں آگے۔ پھر وہ ہیں جن کے دلوں میں کچھ نہ کچھ ایمان کی رتی ہے۔ اللہ کے حبیب کے حوالے سے یہ حدیث مبارکہ میں اللہ اعلان فرمائے گا جس کے دل میں ایمان کا ایک ذرہ بھی ہے نا، ذرہ، چھوٹے سے چھوٹا ذرہ، اس کو جہنم سے نکال کے لے آؤ۔ کس بنیاد پر آپ کو معاف کیا گیا؟ آپ کہیں گے شاید میں جہنم میں جل رہا ہوں اور میری کوئی ایک آدھی نماز جو میں نے پڑھی ہے اس کی بنیاد پر نکالا جائے گا؟ نہیں ہے سر، یاد رکھیں ایمان کے ذرے کی بنیاد پر۔ اور ایمان کیا ہے؟ حضور نے فرمایا جو مجھ سے ہر چیز سے بڑھ کر محبت کرتا ہے یہ کامل ایمان ہے۔ یعنی حضور کی محبت کا چھوٹا سا جذبہ بھی آپ کے تھا نا، وہ جو محبت میں کسی لمحے حضور کو یاد کر کے آپ کی آنکھ میں آنسو آیا تھا، وہ بڑا اہم ہے۔ وہ لمحہ وہ شاید آپ کو بھول جائے، آپ کا رب اس کو نہیں بلانے والا، وہ اپنے حبیب کی اس محبت کے گزرے لمحے کے صدقے آپ کو معاف فرمانے والا ہے۔ اس لیے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ خاص وہ ہے جس کو اللہ کے حبیب سے زیادہ محبت ہے، جس نے قرب پایا ہے۔ تو آپ پھر ان کی شان دیکھیں نا، قیامت کے دن مقربون کی کیا شان ہے۔ قرآن پاک جب نیکوکاروں کی بات کرتا ہے نا تو ان کو کہتا ہے ابرار، لیکن مقربون کا علیحدہ سے لفظ ذکر ہے۔ سورۃ الواقعہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس میں ارشاد فرمایا قیامت کا منظر، تو ہم یہ جو عملوں کے نبیڑے ہیں اور اس کے ذریعے اگر دیکھا جائے نا تو آپ کو یوں محسوس ہوگا قیامت کے دن دو طرح کے گروہ ہوں گے، ایک ہیں وہ جو نیکوکار ہیں اور ایک ہیں وہ جو بدکار ہیں۔ نیکوکاروں کا حساب کتاب جب اللہ لے گا تو ان کے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال تھما دے گا اور وہ جنت میں چلے جائیں گے۔ بدکار جو ہیں ان کے نامہ اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں تھما دیے جائیں گے اور ان کو جہنم میں بھیج دیا جائے گا۔ یہی سمجھ آتا ہے نا سارا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن 3 گروہ ہوں گے۔ قیامت کے دن تمہیں 3 گروہوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ اصحاب المیمنہ، اصحاب المیمنہ، ایک تو دائیں ہاتھ والے ہو گے نا۔ اب دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال آپ کے پاس کب آئے گا؟ اگر مثال کے طور پہ آپ کا یہ پلان ہے کہ چلو میں نیک اعمال صرف کرتا رہتا ہوں تو میں کافی ہوں، میں اپنے لیے کافی ہوں، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے اور کچھ کرنے کی، نیک اعمال کافی ہیں، تو اعمال کے اوپر آپ نے اپنا سارا کا سارا دار و مدار رکھا کہ چلو یہ بچا لیں گے۔ اب ان کا حساب کتاب ہونا ہے، دکھاوے والے اعمال کے۔ اس کے علاوہ تمام کے تمام نامہ اعمال کا حساب دینے کے بعد جن لوگوں کا قرض دینا تھا وہ بھی نکل گیا، جو فرائض رہ گئے تھے ان کو بھی مائنس کیا گیا، پلس مائنس کرنے کے بعد اگر آپ کے اعمال آپ کے برے اعمال سے، نیک اعمال برے اعمال سے بھاری ہوئے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال تھما دے گا۔ اور یہ جو حساب کتاب دینا اور یہ حشر کی گرمی میں کھڑے رہنا، آپ کو بھی پڑھے نا حدیث، آپ کو پتہ چلے کہ کتنے سال تک آپ کو حشر کے میدان میں کھڑا رہنا پڑے گا۔ ایک میں حدیث مبارکہ میں پڑھ رہا، اس میں تھا کہ قریباً جب آدھا دن گزر جائے گا نا اس کے بعد حضور شفاعت فرمائیں گے تو پھر حساب کتاب شروع ہوگا۔ آدھا دن 50,000 سال کا دن ہے، اور اس میں سے آپ پھر خود اندازہ لگا لیں کتنے سال آپ نے کھڑے رہنا ہے۔ تو یار یہ کوئی ایسا رستہ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ میں اگر نیکوکار ہوں تو میں حساب کتاب دے کر جنت پہ جاؤں گا۔ حساب کتاب آسان نہیں ہے۔ دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال آئے گا حساب کتاب کے بعد، اور اللہ فرما رہا ہے اصحاب المیمنہ ما اصحاب المیمنہ، یہ جو دائیں ہاتھ والے ہیں۔ پھر اصحاب المشأمہ ما اصحاب المشأمہ، یہ جو بائیں ہاتھ والے ہیں یہ وہ ہیں جب نامہ اعمال ان کے ہاتھ میں تھمایا گیا تو بائیں ہاتھ میں آیا، ان کے چہرے سیاہ ہیں اور ان کے چہرے روشن ہو گئے، اور یہ جنتوں میں جا رہے ہیں، دوزخ میں جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ تیسرا گروہ ہے والسابقون السابقون اولئک المقربون۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سبقت لے جانے والے آگے نکل گئے۔ اب یہ لفظ آپ نے یاد رکھنا ہے، سابق، سبقت لے جانے والے آگے نکل گئے، اور یہ کون ہے؟ اولئک المقربون، یہ ہیں قرب پانے والے جن کو اللہ نے اپنا مقرب بنایا۔ اولئک المقربون، یہ مقربون کا گروہ ہے، ان کے نامہ اعمال نہیں ہے، یہ نہ دائیں ہاتھ والوں میں ہے نہ بائیں ہاتھ والوں میں ہے۔ ان سے اللہ نے دنیا میں وعدہ فرمایا تھا بخشش کا،
تو اب حساب کتاب کس چیز کا لینا؟ ان سے وعدہ جنت کا دنیا میں ہو گیا، وہ قرآن پاک میں ہے نا، ان الذین قالوا ربنا اللہ، وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ، ثم استقاموا، پھر مقام استقامت تک چلے گئے، تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا. میں نے ابھی آپ کو شروع میں جو آیت مبارکہ آپ کے سامنے رکھی، اولیاء اللہ بھی اسی گروہ کی ایک، جو نام اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ ان کو خوف اور غم نہیں ہے. تو یہاں پر فرشتے آ رہے ہیں، تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا، اور وہ فرشتے کہہ رہے ہیں تمہیں تو کوئی خوف نہیں ہے، تمہیں کوئی غم نہیں ہے، وابشروا بالجنہ، اور تمہیں ہم جنت کی بشارت دینے آئے ہیں. یہ جو بشارت ہے نا سر، یہ ہے مقربون کے گروہ کے پاس، کیونکہ ان کا نامہ اعمال نہیں ہے اور یہ بغیر حساب کتاب جنت والے ہیں. تو یہ اتنی زیادہ آپ کے سامنے اہمیت رکھنے کی کیا وجہ ہے کہ آپ لوگ اس مقربون کے گروہ میں سے ہو سکتے ہیں. اور آپ کو یقین مانیں، یہ مومنین ہیں، یہ ایمان والے ہیں. ایمان کا میں نے آپ کو معنی بتا دیا نا کیا ہوتا ہے، محبت. انہوں نے قرب پایا حضور کا، انہوں نے محبت کیا حضور سے، اور محبت کے اس درجے کو حاصل کیا. تو جس نے قرب پایا وہ اللہ کا خاص بن گیا، وہ ہے بہترین مومن، وہ ہے 1000 پر بھاری. باقی سب لوگ غلط فہمیاں دل سے نکال دیں کہ ہم شاید 1000 پر بھاری ہیں یا ہماری شان. نو، تیاری کا عمل کرنا پڑتا ہے. یہاں پر ہم لوگ مفت کے عادی ہیں نا، تو ہمیں لگتا ہے کہ سارے کے سارے وعدے جو ہیں ہم سے ہوئے ہیں. قرآن پاک پڑھیں، آپ کو پتہ چلے گا جن لوگوں نے قربانیاں دی ہیں ان لوگوں کے لیے اللہ نے درجات کا اعلان کیا، اور پھر جن لوگوں نے تزکیہ کیا، فلاح پائی، اپنے قلب کو صاف کیا، تطہیر والا معاملہ فرمایا، ان لوگوں کے لیے اللہ نے درجات رکھے، ان کو آزمائشوں میں بھی مبتلا کیا، پھر ان کو درجات بھی عطا فرمائے. دیکھیں قرآن پاک میں آیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الانسان انک قادح الی ربک قدحا فملاقی. اے انسان، تو اپنے رب کی طرف چلتا ہے، جاتا ہے، اور بڑی محنت کر کے جاتا ہے. قادح کہتے ہیں محنت اور مشقت سے، الی ربک اپنے رب کی جانب، قدحا بہت زیادہ محنت کرتا ہے، فملاقی اور آخرکار اس سے ملاقات کر لیتا ہے. اب یہ ہیں قرب پانے والے. آپ کو جہاں پر میں نے یہ بتایا تھا نا اولئک المقربون، اس سے پہلے تھا السابقون السابقون، سبقت لے جانے والے، یعنی آگے نکل جانے والے. تو اس سے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی دوڑ لگی ہے جس میں کوئی آگے نکل گیا، یعنی 5-10 لوگ تھے وہ دوڑے اور ان میں سے کوئی 1 یا 2 آگے نکل گئے، تو ان کو کہتے ہیں سابق. اور آپ کو سچ بتاؤں یہ واقعی دوڑ ہے، اس میں دوڑنا ہے آپ نے. آپ کو اس دنیا میں تھوڑا سا ٹائم ملا ہے، اور وہ دوڑ کیا ہے کہ آپ اللہ کا قرب حاصل کریں، مقربون تک جائیں. اگر آپ مقربون تک نہ پہنچے، ابرار تک پہنچے تو حساب کتاب کے بعد جنت ہے، اور اگر ابرار تک نہ پہنچے، فساق میں سے ہو گئے تو جہنم کے بعد جنت ہے. اور اگر آپ مقربون میں سے ہوئے جو سب سے آگے ہیں، سابق ہیں، ان تمام سے آگے نکلے ہیں، تو بغیر حساب کتاب آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جنت میں بھیجے گا، بلکہ اپنے قرب کے مقامات عطا فرمائے گا. تو آپ نے کرنا کیا ہے، اب آ گئے ہیں دنیا میں تو اس دوڑ کا حصہ بنیں، اس سے غفلت نہ برتیں. تو کیا ہے، سب سے پہلے آپ کو اس میں جو بنیادی چیز آپ کو دیکھنی پڑے گی نا، وہ ہے شریعت. یہ رستے آپ ذہن میں رکھ لیں. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ایک راکٹ ہے، تو راکٹ کے ساتھ کتنی موٹریں لگی ہیں، جتنی زیادہ موٹریں ہوں گی اتنی زیادہ وہ پاور سے ٹریول کرے گا. تو جتنا زیادہ اس کے اندر جو ہے وہ انجن آپ فٹ کریں گے اتنی ہی وہ سپیڈ کے ساتھ نکلے گا. ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے جو ہے شریعت ہے، یہ سمجھ لیں پہلی موٹر ہے. اگر آپ اس کو لگا لیتے ہیں نا، تو شریعت کے اندر آپ کے آتے ہیں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج. وہ حدیث عمدہ ہے نا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بندہ فرائض کے بعد نوافل کے ذریعے میری قرب کو حاصل کرتا ہے، اور اسی ذریعے وہ بندہ اللہ کا محبوب بنتا ہے، یہاں تک کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے ہاتھ بن جاتا ہے، اس کی آنکھیں بن جاتا ہے. یہ پھر وہ درجات ہیں جو کہ اولیاء اللہ کے، مقربون کے ہیں. لیکن اس سے پہلے اس نے کیا کیا، فرائض کے بعد نوافل. تو فرائض لازمی ہیں، نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، حج فرض ہے جو استطاعت والے ہیں. سمجھ آئی؟ تو کرنا کیا ہے، سب سے پہلا آپ نے شریعت پر عمل پیرا ہونا ہے. شریعت بنیاد بنتی ہے، اور شریعت جو بندہ صرف شریعت پر عمل کرے گا نا اور کوئی اس سے آگے سٹیپ نہیں اٹھائے گا، تو اس کا بدلہ جنت ہے. یعنی یہ شریعت آپ کو اتنا سفر کروا دے گی کہ قیامت کے دن حساب کتاب دینے کے بعد آپ جنت میں چلے جائیں گے. یہ اعمال جو ہیں اس کے ساتھ ہمیں، اس کے لیے اگر آپ دیکھیں قرآن پاک میں یا ایھا الذین آمنوا انک قادح الی ربک قدحا، جو بڑی مشکل سے چلتا. پھر اس کے بعد ہے تیزی سے جانے والا، وہ ہے نا انی ذاہب الی ربی سیہدین، میں رب کی طرف، ذاہب کہتے ہیں چل کر جانے والا تیزی سے، تو میں اپنے رب کی طرف جو ہے وہ چل کر جانے والا ہوں. سیہدین وہ مجھے رستہ دکھائے گا.
یہ تب ہوگا جب آپ ساتھ میں ایک دوسرا معاملہ بھی شروع کریں گے، یعنی شریعت کے ساتھ ساتھ تزکیہ کا عمل بھی شروع کریں گے. تو تزکیہ کے لیے ذکر اللہ ہے. حدیث مبارکہ ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا سبق المفردون، مفرد سبقت لے گئے، مفردون کیا ہو گئے؟ سبقت لے گئے. اب دیکھیں سبقت کا مطلب ہے آگے نکلنے والے، اور میں نے ایک بتایا تھا کہ جو مقربون کا گروہ ہے نا دراصل وہ سبقت لے گیا اور اسی میں ہم ہونا چاہتے ہیں. تو جب حضور نے اصحاب رسول کے سامنے یہ بیان فرمایا نا کہ جو مفردون ہیں وہ سب سے آگے نکل گئے ہیں، تو اصحاب رسول تو اس چیز کے دیوانے تھے کہ کسی طریقے ہم اللہ کے قرب میں آگے نکلیں. تو سارے پوچھنے لگے یا رسول اللہ یہ کون ہے مفردون، یہ کیا عمل کرتے ہیں کہ یہ آگے نکل گئے ہیں، کیونکہ ہم بھی آگے نکلنا چاہتے ہیں، ہم سبقت والے بننا چاہتے ہیں. تو یہ کون ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الذاکرون اللہ کثیرا والذاکرات، کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور اللہ کا ذکر کرنے والی عورتیں. آپ کو قرآن پاک میں حکم بڑا واضح مل جائے گا، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کا ذکر کثرت سے کرو. وجہ کیوں کثرت سے کرنے کا حکم دیا آپ کو پتہ چلے گا. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ ذکر کے ذریعے جو ہے دلوں کو اطمینان ملتا ہے، اور یہ اطمینان جو ہے یہی تو مقام اطمینان ہے جو کہ اولیاء کی صفت ہے. لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. ٹھیک ہے، تو ذکر کے ذریعے آپ کا تزکیہ ہوتا ہے اور آپ مقام اطمینان تک پہنچ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، ذکر کے ذریعے آپ فلاح پا جاتے ہیں، کیونکہ تزکیہ جس کا ہو گیا تو وہ فلاح پا گیا. قد افلح من تزکا، دیکھیں قرآن پاک کیسے ہر چیز کی وضاحت کرتا جاتا ہے. قد افلح من تزکا، فلاح پا گیا جس نے اپنا تزکیہ کر لیا. وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، اللہ کے نام کا ذکر کیا. تو کیا پتہ چلا؟ جو اللہ کا نام ہے وہ ہے اللہ، اس کو کہتے ہیں ذکر مفرد، یعنی اللہ کا نام دہراتے رہنا. تو جو شیخ ہوتے ہیں نا وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ کتنا آپ نے ذکر کرنا ہے. تو جب آپ نے اس میں اللہ دہرایا، بار بار دہرایا، تو یہ ہے ذکر، اور ذکر کے ذریعے آپ کا تزکیہ ہو گیا. اور جب آپ نے کا تزکیہ ہوا تو قرآن کی زبان میں آپ فلاح والے ہو گئے. اسی لیے تو 18واں پارہ جہاں شروع ہو رہا ہے اللہ فرما رہا ہے قد افلح المؤمنون، فلاح پا گئے مؤمنون یعنی ایمان والے. تو مومن جو ہے وہ فلاح پا گیا ہوتا ہے. الذین هم فی صلاتہم خاشعون، یہی لوگ ہیں جن کی نمازوں میں خشوع ہے. ہم لوگ کتنا زیادہ کوشش کرتے ہیں نمازوں میں خشوع و خضوع ہے، ساری زندگی کوشش کرنے کے بعد نہیں آتا. گناہ چھوڑنا چاہتے ہیں نہیں چھوڑ پاتے. اللہ فرما رہا ہے ہم للزکاۃ فاعلون، یہ لوگ زکوٰۃ دینے والے. ہم لفروجہم حافظون، شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں. کوئی گناہ نہیں ان سے صادر ہوتا، اس معاملے میں بچنے والے ہیں، کوشش کرتے ہیں بچنے کی. تو خشوع و خضوع والے یہ ہیں، زکاتیں دینے والے یہ ہیں، حفاظت اپنی کرنے والے یہ لوگ ہیں. تو آپ لوگ یہی تو بننا چاہتے ہیں. تو کیسے ہوا یہ؟ جب آپ مومن بنے. مومن کیسے بنتے ہیں؟ جب آپ فلاح پاتے ہیں. فلاح کس نے پائی؟ جس نے اپنا تزکیہ کیا. یہ سب قرآن کی لینگویج سے بتا رہا ہوں. اور تزکیہ کس نے کیا؟ جس نے اللہ کا ذکر کیا. اور حضور فرما رہے ہیں ذکر کثرت سے کرنے والے سب سے آگے، یعنی سابقون میں ہوگے. اور سابقون جو ہیں وہ مقربون ہیں. تو جہاں تک آپ جانا چاہ رہے ہیں نا، دیکھیں قرآن آپ کو بالکل صاف رستہ بتاتا جا رہا ہے. تو دوسرا جو ہے، اور یہ ذکر اللہ جو ہے نفلی عبادت ہے، اس لیے نا فرائض کے بعد نوافل کے ذریعے بندہ میرا قرب پاتا ہے. تو یہ نفلی عبادت ہے. تو دوسرا سمجھ لے دوسری موٹر جو آپ کو مدد فراہم کرے گی قرب کی منزل میں آگے بڑھنے کے لیے، وہ ہے کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا. اور کثرت سے اللہ کا ذکر آپ کو نہیں مل سکتا جب تک آپ اللہ والوں کے پاس نہیں جائیں گے. ٹھیک ہے، تو اس کے لیے لازمی ہے کہ آپ جو ہیں اللہ والوں کے قریب بیٹھیں اور ان سے اپنا تزکیہ کروائیں. وہ آپ کو اس کا طریقہ کار بتائیں گے. دیکھیں جو ڈائریکشن ہے نا وہ بہت لازمی ہے. مثال کے طور پہ میں آپ کو مثال دیتا ہوں. اگر آپ نے گن سے فائر کیا نا تو وہ جو گولی ہے نا 1 سینٹی میٹر بھی اپنے نشانے سے دائیں یا بائیں طرف ہوئی تو وہاں پہنچتے پہنچتے وہ بہت زیادہ ہی دور نکل جائے گی. تو آپ کی ڈائریکشن جو ہے نا وہ میٹر کرتی ہے جب دور کا سفر ہو. تو اب آپ کو سفر کرنے کے لیے تو چیزیں مل رہی ہیں، لیکن آپ کی ڈائریکشن کون سیٹ کرتا ہے؟ وہ ہیں وہ اللہ والے جو یہ سفر کر چکے ہیں، جو مقرب بن چکے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. یہ جو صراط مستقیم ہے نا، یہی تو وہ رستہ ہے جو اللہ کی طرف جاتا ہے. اس پر آپ نے چلنا ہے. تو اب چلیں گے کیسے؟ صراط الذین انعمت علیہم، کیونکہ انعام یافتگان اس رستے سے گزرے ہیں، وہ استقامت کی منزل پر فائز ہو چکے ہیں.
اس لیے اللہ فرما رہا ہے کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو، ان کی معیت اختیار کرو۔ فادخلی فی عبادی، میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ۔ وادخلی جنتی، یہ بڑی اہم بات ہے، میری جنت میں آ جاؤ، میری جنت۔ یہ محبت سے اللہ فرما رہا ہے، کیونکہ یہ محبت والے ہیں۔ تو جب آپ عباد کے پاس جائیں گے، مقربون کے پاس جائیں گے ڈائریکشن لینے، تو وہ آپ کو بتائیں گے۔ اس لیے جب آپ اولیاء اللہ کے پاس جاتے ہیں نا، تو ان کے پاس آپ کو ذکر اللہ ملتا ہے۔ جو کوئی جس دا عاشق ہوئے اسے دی گل کردہ، جس سے محبت ہوگی پھر بات تو اسی کی ہوگی نا، ذکر بھی اسی کا ہوگا۔ تو اس لیے یہاں پر آپ دیکھیں اولیاء کرام آپ کو اللہ کا ذکر دیں گے، اللہ کا ذکر کرائیں گے، اور آپ سے اللہ کے قرب کی بات کریں گے۔ تو بہرحال دوسری چیز کیا ہے؟ پہلی چیز ہو گئی شریعت، دوسری چیز اللہ کا کثرت سے ذکر۔ اچھا، تیسری چیز ہے مراقبہ۔ مراقبہ ہے ہر چیز سے کٹ کر اللہ کی جانب متوجہ ہونا۔ جیسے حضور نے فرمایا نا، لی ساعۃ مع اللہ، میری اللہ کے ساتھ ایک ساعت ہے، ایک وقت ہے۔ تو جو حضور کا مقام ہے وہ تو اس مقام سے اللہ کے ساتھ اپنا وقت ہے نا۔ تو جو حضور کا مقام ہے وہ تو اپنے مقام سے بات کریں گے، لیکن حضور نے اس لیے بھی ہمیں فرمایا کہ ہمیں بھی اپنے دن کے اندر ایک ایسا وقت خاص کرنا چاہیے جس میں ہم اللہ کی جانب توجہ کریں۔ اور یہ مراقبہ ایسی نعمت ہے، جو شخص اپنے سارے دن کے وقت میں سے اللہ کے لیے کچھ دیر کے لیے وقت نکالتا ہے اور اس میں مراقبہ کرتا ہے، توجہ کرتا ہے اللہ کی جانب، تو اللہ نے فرمایا نا وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، ہر چیز سے کٹ کر میری جانب متوجہ ہو جاؤ، تو وہ اس حکم کو پورا کرنے والا ہوتا ہے۔ اور جب کوئی شخص ان تمام چیزوں کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جیسے قرآن پاک میں فرمایا نا فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی جانب دوڑ لگا دو۔ تو اب وہ دوڑ لگانے والا ہے، نہ وہ مشکل سے جانے والا ہے، نہ وہ پیدل چلنے والا ہے، بلکہ وہ بہت تیزی سے اللہ کی جانب سفر کرنے والا ہے۔ اور جب آپ ان تمام چیزوں کو اپناتے ہیں، ان اعمال کو اپناتے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو اپنا قرب عطا فرماتا ہے۔ اور یہ منزل حاصل تبھی ہوتی ہے جب آپ اللہ والوں سے اس کے متعلق ڈائریکشنز لیتے ہیں، کیونکہ ہر چیز کا ایک استاد ہوتا ہے۔ اور اللہ کے قرب کے لیے اللہ نے ارشاد فرمایا الرحمن فاسأل بہ خبیرا، اگر رحمان کے بارے میں جاننا چاہتے ہو تو کسی ماہر سے پوچھو۔ یعنی رحمان کے معاملے میں بھی ماہر موجود ہیں، جو آپ کو رحمان تک کا پتہ بتائیں گے، اس رستے کے بارے میں، اس کی اونچ نیچ کے بارے میں سب کچھ بتائیں گے۔ تو سب سے زیادہ اہمیت ہے کہ آپ کا ایک کامل شیخ ہو، اور پھر وہ آپ کو شریعت کے بعد ان نوافل کی جانب بھی رہنمائی فرمائے جو آپ کو اللہ کا قرب عطا کریں گے اور آپ کے دل کا تزکیہ فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مقربون کے گروہ میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے پیاروں کا دامن تھامنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔